السلام علیکم گائز، بیک اگین ود نیو ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں جو اپنے مرنے کے 100 سال بعد بھی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ویسے کے ویسا ہی زندہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ارطغرل غازی۔ اور دوستو، ان کی پیدائش کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی پیدائش کے بارے میں گوگل بھی کچھ نہیں کہتا۔ جب بھی گوگل پر کچھ سرچ کیا جائے تو گوگل ان کے پیدائش کے وقت اننون ہی بتاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے ان کی وفات پر، تو ان کی وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہے۔ اسی طرح اگر ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کئی قبیلے کے سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ کا نام حائمہ خانم تھا، اور اس کے علاوہ ان کی ایک زوجہ بھی تھی جن کا نام حلیمہ سلطان تھا۔ اور حلیمہ سلطان میں سے ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے کا نام گندوکتو اور چھوٹے کا نام سابجی اور اس سے چھوٹے کا نام عثمان تھا۔ دوستو، آپ کو یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ ارطغرل غازی کے نام کا مطلب کیا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور 2 لفظوں اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کا معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں، جو کہ مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلجوقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا، چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس کے زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل غازی کے خاص ساتھی ترگت اور بامسی تھے، اور انہوں نے مل کر بہت سے ظالموں کا سر کچلا، اور یوں انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر جاں نثار کر دی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید ثانی کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت ہے، جو 1886 یا 1887 کی ہے۔ اور جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ان کی وفات کے بارے میں بھی ایک تاریخ نہیں دی۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کئی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 میں ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔